अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग में आविश। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है पुलाव के साथ। मैं बना रही थी चना पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और सबका फेवरेट भी होता है। तो मैंने के साथ साथ चावल भी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं और साथ साथ हम बात भी कर लेते हैं। और आप लोग रेसिपी साथ देखते रहिए। वैसे तो ये आम सी रेसिपी, ऐसी कोई ख़ास स्पेशल चीज़ नहीं है, लेकिन हर चीज़ बनाने का हर किसी का अपना स्टाइल होता है, अपना तरीक़ाकार होता है। जैसे कुकिंग जो है वो डिफरेंट होती है हर घर की। तो यहाँ पुलाव बन रहा था और मैं प्याज ब्राउन कर रही थी और साथ साथ टमाटर वगैरह भी कट कर रही थी। अब हमारा किचन जो है वो साफ़ हो चुका हुआ है, तो बहुत ही मज़ा आता है कुकिंग करने का भी। और जो भी सफाई वगैरह करने के बाद यहाँ जो कॉकरोचेस थे वो अब कम हो चुके हैं, वरना खाना बनाते हुए कहीं ना कहीं से कोई निकल आता था, जिससे फिर उलझन होती थी। तो खैर जी, अभी मैं यहाँ खड़े खड़े सारी चीज़ें भी कट कर लेती हूँ और साथ साथ कुकिंग भी हो रही होती है, तो बहुत आसानी हो गई है। तो हमारे इलाके में एक बनता है, वहाँ का मशहूर है, मूसा खैल एक इलाका है, वहाँ का एक मशहूर पुलाव है। वो जगह जगह रेहड़ियाँ लगी होती हैं, मूसा खैल का मशहूर पुलाव। तो वो इसी तरह बनाते हैं, वो चना पुलाव बना होता है और कभी कभी चिकन पुलाव भी होता है और बीफ पुलाव भी, जो भी लेना चाहें वो उनसे मिलता है। लेकिन बहुत ही मज़े का होता है और बहुत उसका डिफरेंट टेस्ट होता है। तो वो शायद उसमें वो जो चाइना सॉल्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा डालते हैं, इस वजह से उसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। वैसे तो घर में बनाए तो जितने मर्ज़ी मसाले डाल लें वो वाला टेस्ट नहीं आता। तो जो आज मैंने चना पुलाव बनाया है, तो सेम उस तरह तो नहीं बना, लेकिन उसके करीब करीब बना है। तो बहुत ही लाइट सा पुलाव होता है और बहुत उसका टेस्ट अच्छा होता है। तो कभी कभार खाने के एतबार से तो वो अच्छा लगता है, वरना चाइना सॉल्ट जो है वो अनहेल्दी चीज़ है। तो पाकिस्तान में तो वही चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है जो अनहेल्दी होती है, और जिससे कोई गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ बैंड होती है उसी चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, हालांकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो कोशिश किया करें ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल ना करें जो आपकी सिर्फ टेस्ट के लिए हो और सेहत के लिए अच्छी ना हो। तो आज मैं वॉइस ओवर भी लेट कर रही हूँ और आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। आज कपड़े काफ़ी सारे इकट्ठे हुए थे, वो मैंने धोए और उसके बाद बिल्कुल हिम्मत मेरी जवाब दे गई और अभी थक हार के मैं बैठी हुई थी, तो वॉइस ओवर भी नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलें अब हिम्मत करते हैं और अपने व्लॉग का वॉइस ओवर भी कर लेते हैं साथ साथ। तो आजकल पता नहीं क्यों ऐसी थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, काम मुझसे कोई हो नहीं पा रहा, और जिस दिन कपड़े धो लें तो फिर मेरी बस हो जाती है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और हॉस्पिटल जाने की ज़हमत मैं नहीं करती कि कोई टेस्ट वगैरह करवाएं कि आखिर क्या मसला है। कोई शायद एचपी कम हो गया बहुत ज़्यादा। तो कसूर शायद हम औरतों का ही होता है, हमें सुकून आता नहीं है, अपनी सेहत का हमने ख्याल रखना नहीं होता और बस हमें यही होती है कि घर वालों को जितना भी हो सके सहूलतें और काम सारे खुद अपने ज़िम्मे हमने लिए होते हैं और अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। और यही हालात मेरे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी दिन से, यहाँ जब से शिफ्ट हुए हैं तो पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, मुझसे कोई काम नहीं होता और हिम्मत जवाब दे जाती है। तो फिर भी मैं ज़हमत नहीं करती हुई, मैं हॉस्पिटल जाऊँगी तो टाइम वेस्ट होगा और काम रह जाएँगे और इस तरह सोचती हूँ और फिर कामों में भी पूरा दिन लगी रहती हूँ। बच्चों को भी नहीं कहती कि चलें, खैर है थोड़े बहुत बच्चों से करवाती हूँ, ज़्यादा खुद ही करती हूँ। तो बच्चे जो हैं वो बच्चों वाले हिसाब से काम करते हैं, तो फिर मुझे खुद ही उठ के करना पड़ता है। तो ये सूरत हाल है। तो शायद हम औरतें इतनी वो होती हैं ना अपने बच्चों और हस्बैंड के मामले में कि चलें उनको कोई काम ना करना पड़े, हम खुद ही सारे कर लें, लेकिन सुपर वुमन बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी अब जो हालात हैं, हम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते खाने पीने का, टाइम से सोने का। तो मेरे पास इतने मल्टीविटामिन भी पड़े हैं और इतनी ज़्यादा एचपी के लिए भी मेरे पास सारी टैबलेट्स रखी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई हूँ
اور میرا دل ہی نہیں کرتا کہ کوئی اپنا خیال رکھوں، اپنی کیئر کروں، تو واک تک نہیں ہوتی۔ میں وہاں دوسرے گھر میں تھے تو میرا بہت دل کرتا تھا کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں میں واک پہ جاؤں، لیکن یہاں آ کے تو بالکل بھی دل نہیں کرتا نہ واک کرنے کو۔ یہاں تو میرے پاس جگہ بھی ہے واک کے لیے بھی، اور وہاں میں اپنی ہیلتھ کا، اسکن کا اور بالوں کا اتنا زیادہ خیال رکھتی تھی، اور اب بالکل بھی نہیں دل کرتا کہ اپنی صحت کا خیال رکھا جائے۔ بس یہی آج کل حالات چل رہے ہیں، بہت زیادہ لیزی ہوئی ہے، تو اسی حساب سے میں نے ولاگس بھی دل کرتا ہے کہ اچھے اچھے بناؤں، لیکن آج کل صحت اجازت نہیں دے رہی، تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ٹائم وقت پہ ویڈیوز اپلوڈ کروں اور اچھے طریقے سے یہ اپنی ولاگس لے کے آؤں آپ کے لیے۔ تو یہ ساری سٹوری سنانے کا مقصد یہی ہے کہ خواتین کو اپنے آپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کبھی بھی اس طرح سپر ویمن کا ایوارڈ آپ کو کوئی بھی نہیں دیتا، بلکہ جتنے بھی رشتے ہیں اگر آپ ان کو اس طرح سہولت دیتے رہیں، آرام دیتے رہیں، اور خود اپنے آپ کو ایک طرح سے ہر جگہ کمپرومائز پہ لگائی رکھیں، تو پھر آپ ہر جگہ کمپرومائز ہوتے رہتے ہیں، آپ کو کوئی ویلیو نہیں کرتا، بلکہ آپ کو صرف یوز ہی کیا جا رہا ہوتا ہے ایک طرح سے، کیونکہ سب کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو کوئی مشین ہے ہمارے پاس جس نے سارے کام ہمیں کر کے دینے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی سہولت دیا کریں، رعایت دیا کریں، تھوڑی سی سبسڈی ہمارے لیے بھی بنتی ہے کہ اگر طبیعت خراب ہے تھوڑا آرام کر لیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اگر آپ ٹھیک ہیں تو آپ کی پوری فیملی اچھے سے چل سکتی ہے، ورنہ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو سارا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے اگر آپ سب کو اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں تو سب سے بڑھ کے خود کو امپورٹنس دیں، تھوڑا سا انسان کو سیلفش ہونا چاہیے اپنی صحت کے بارے میں بھی اور اپنی ذات کے حساب سے بھی، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف یا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کو خود برداشت کرنا پڑتا ہے، آپ کی جگہ کوئی بھی نہیں برداشت کرے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے خود کو ویلیو کریں اور خود کو اہمیت دیں، خود کو عزت دیں، تو تبھی کوئی دوسرا بھی آپ کو ویلیو کرے گا، ورنہ ہر جگہ آپ استعمال ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اکثر میں نے خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ شروع سے اینڈ تک ہمیشہ کمپرومائز لائف گزارتی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ شاید قصوروار ہم خواتین جو ہیں وہ خود ہی ہوتی ہیں، جتنی بھی لیڈیز ہوتی ہیں۔ میں آپ کو سناتی ہوں اپنی، ایک میری فرینڈ ہے، اس نے شروع سے اب تک وہ ہر چیز پہ کمپرومائز کر رہی ہے، اور اس کی کوئی بھی قدر یا ویلیو نہیں ہے۔ شاید اور لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، لیکن اپنی فیملی میں مطلب اس کی اپنی اولاد بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہر کسی کی خدمت میں لگی رہتی ہے، اور خاندان میں کوئی بھی بیمار ہو تو وہ اس کی عیادت کے لیے بھی پہنچ جاتی ہے، اس کو ہاسپٹل بھی لے کے جانا ہے، اگر کوئی ہاسپٹل ایڈمٹ ہے تو وہاں بھی اس نے خیال کرنا ہے، لیکن اس کی اپنی لائف کہاں ہے؟ وہ ہر کسی کا خیال رکھتی ہے، ہر کسی کو ویلیو کرتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کو بہت کم معاشرے میں عزت ملتی ہے۔ شاید معاشرے کے باقی افراد تو تعریف تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر میں وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ اور دوسری جانب ایک خاتون کو میں جانتی ہوں، وہ اس کا ہسبینڈ اس کو ویلیو بھی کرتا ہے، اور وہ اپنی ہر بات منوا بھی لیتی ہے، کیونکہ اس نے شروع سے ہی کمپرومائز کیا ہی کہیں نہیں ہے۔ جہاں اس کو لگتا ہے کہ یہاں میرے لیے آسانی نہیں ہے تو وہاں سے وہ ہٹ جاتی ہے کہ نہیں، میں نے یہاں کمپرومائز نہیں کرنا۔ تو اس کا ہسبینڈ بھی جانتا ہے کہ اس نے اس جگہ کمپرومائز نہیں کرنا، تو بہتر یہی ہے کہ میں ہی کمپرومائز کر جاؤں۔ تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اپنی ویلیو خود بنانا پڑتی ہے۔ تو کبھی بھی اس طرح اپنے آپ کو آپ ذلیل و خوار کر کے تو اپنی نمبر نہ بنانے کی کوشش کریں، خالی باتوں سے یا خالی نمبر لے کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ عزت ضرور کیجیے دوسروں کی، لیکن سب سے پہلے اپنی عزت کیجیے، خود کو ویلیو کریے، اور اپنے آپ کو اہمیت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اور خود جو ہے آپ کی اپنی جو چوائسیز ہیں اس کے مطابق لائف گزاریے، نہ کہ ہر جگہ آپ خود کو
مٹا کے دوسروں کو آپ ویلیو دیتے رہیں، اپنی قدر نہ کریں، اپنا خیال نہ کریں. تو اکثر خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے بالوں کے کیا حالات ہو چکے ہیں، اسکن کی کیا حالات ہو چکے ہیں، اور ان کی ہیلتھ کے کیا حالات ہو چکے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو اپنا بتایا، بس وہ دوسروں کی خدمت میں لگی رہتی ہے اور دوسرے بھی خدمت کرواتے رہتے ہیں کہ شاید یہ خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے. تو اس طرح نہ کریں، یہ انتہائی غلط چیز ہے. تو خود کو اہمیت دینا سیکھیں. اور شاید میں نے بھی شروع سے آج تک کمپرومائز کیا ہے، تو اب لوگوں کو جو مجھ سے ریلیٹڈ رشتے ہیں ان کو عادت پڑ چکی ہے کہ بس اس میں کمپرومائز کرنا ہے. تو یہ والے میں اس لیے آپ لوگوں کو ایڈوائز کروں گی کہ ہمیشہ سب سے پہلے خود کو ویلیو کیجیے اور پھر باقی دوسرے رشتوں کو ویلیو کریے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہے، ہسبینڈ ہے، سسرال ہے، یا کوئی بھی بہن بھائی ہیں، پیرنٹس ہیں، سب کو عزت دیجیے. لیکن سب سے پہلے آپ اپنی عزت کیجیے، اپنے آپ کو ٹائم دیجیے، اپنا خیال رکھیے اور خود کو سجائیں سنواریں اور اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں، اپنی اسکن اور بالوں کا خیال رکھیں، تاکہ آپ کی خوبصورتی جو ہے وہ مان نہ پڑے دوسروں کے چکر میں. تو دوسروں کو سیکنڈ نمبر پہ رکھیں، فرسٹ نمبر پہ آپ اپنے آپ کو رکھیں، تاکہ آپ کی یہ جو لائف ہے وہ صرف کیا کہنا چاہیے کمپرومائز انسان کے طور پہ نہ ہو، بلکہ آپ بھی ایک جیتے جاگتے انسان ہیں اور آپ کی بھی اہمیت بھی ہے اور ویلیو بھی ہے. تو آئی ہوپ کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. مزید اس بات پہ ضرور نیکسٹ ولاگ میں ڈسکشن کریں گے. تو آج تھوڑی طبیعت اس طرح کی تھی کہ زیادہ بات چیت نہیں ہو سکی. تو آئی ہوپ کہ آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. ملیں گے نیکسٹ کسی اور مزیدار سے ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا اور میری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.